ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ سینئر سیاستدان کے ایک بیان کے حوالے سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات نامناسب ہیں۔ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے۔ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے۔ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے۔ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ شاکر، آگاہ کیجیے۔ معظم ISPR کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات جو ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسر ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ اس لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں گے۔ جی ٹھیک ہے شاکر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے۔ پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں۔ ISPR کے مطابق ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے۔ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک بیان آیا تھا کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے، آج ISPR کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ فوج کو ہم نے ہر چیز کے اندر انوالو نہیں کرنا۔ فوج کو لے کر ہم نے ہر جگہ پر ایک نئی ڈیبیٹ نہیں شروع کرنی، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو مس مینج کیا گیا ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے مس مینج کیا گیا ہے۔ آج اگر یہ میسج ISPR کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی کور کمانڈر پشاور کو لے کر یہ جو سینئر سیاستدان جو بیانات دے رہے ہیں وہ غیر مناسب ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ امنگ آل رینک اینڈ فائل آف پاکستان آرمی
یہ چیز بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کی گئی ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کر رہی ہے. اب پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر ہر جگہ پر اپنے مرضی کے مطابق بیانیے بنائے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر جب لگتا یہ ہے انیشلی پہلے جملے بول دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, ہم فلانے کو یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم اس کو یہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے کچھ اور کہا. اس سارے کے اندر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اپنی اس سیاست کو چمکانے کے لیے پاکستان کے سب سے اسٹرانگ جو انسٹیٹیوشن ہے جس نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے وہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کے کامنٹس جو ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ دے آر ایکچولی انکالڈ فار. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں. جب آپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو آپ اس نیوٹرالٹی کو لے کر آپ نے ایک نیا بیانیہ شروع کر دیا ہے, اور اس کے اندر آپ اپنے دین کو لے کر آ جاتے ہیں, اور اس کے اندر آپ پھر پرانے جو اللہ جل نصیب کرے فوت ہو گئے ہوئے ہیں آرمی جنرلز ان کے کلپس کو لگا کے وائرل کرتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. سو آپ کو ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ ملک یا تو آپ نے جمہوری طریقے سے چلانا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جمہوریت بھی رہے اور ہماری مرضی کی جمہوریت رہے. جب پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ چیز ڈیسائیڈ کر لے گی کہ جی فوج کا ہے اس پالیٹکس کے اندر کوئی کردار نہیں. صاحب جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ جو بات کی گئی, جو بیانات دیے جا رہے ہیں ان کالڈ فار ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غلطی سے ہو رہا ہے چونکہ ضرورت تو واقعی نہیں تھی, یا پھر جان بوجھ کر ایسے بیانات دیے جاتے ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بالکل سوچی سمجھی طریقے سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تاکہ ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ تاکہ ملائن کیا جائے انسٹیٹیوشنز کو, تاکہ ایک ڈیوائیڈ اندر پیدا کیا جائے ان انسٹیٹیوشنز کے. اب دیکھیں اس وقت سچویشن کیا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں اکراس دا بارڈر, اور یہ ابھی کچھ لمحے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر خود کہہ رہے تھے, میں ابھی سن رہا تھا ان کو, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں آل اوور پاکستان اور اسپیسیفکلی ایٹ دا لائن آف کنٹرول, اور ہم لوگ پلیز دس ور دا ورڈ ہی یوز کہ پلیز ڈونٹ ڈریگ اس ان دا پالیٹکس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے وہ بیانات دے سکتے ہیں. آپ ایک انسٹیٹیوشن ہے, آپ نے اس کے جب چیف کے بارے میں یا اس کے کسی کور کمانڈر کے بارے میں جس کی پہلے جہاں مرضی پوسٹنگ ہوئی ہو, جب آپ اس کو لے کر ایسے بیانات شامل کریں گے کہ جی پتہ نہیں یہی ہے شاید سب کچھ جو خرابی کی وجہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس انسٹیٹیوشن کو ہٹ کر رہے ہیں. سو یہ وہ والی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ پورے رینک اینڈ فائل کے اندر اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پلیسمنٹ آف نیو چیف آف آرمی اسٹاف. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں نومبر کے اندر ہونا ہے نیا چیف آف آرمی اسٹاف. وائی ٹوڈے ان مئی یا ان جنوری یا پچھلے سال یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہی کیوں آ رہا ہے؟ آپ ٹاپک آف ڈسکشن اپنی سیاست چمکانے کے لیے لا رہے ہیں, اور یہ چیز میرے خیال میں وہ جو سین ایلیمنٹ ہے میڈیا کے اندر ان لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے, اور یہ لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جب بھی دیکھیں معظم آپ ڈریگ کریں گے نا انسٹیٹیوشنز کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے, تو وہ آپ کے لیے تو شاید نقصان دہ ہو یا فائدہ مند ہو, وہ ایک اور چیز ہے. وہ پورے ملک کے لیے, ایک پوری دنیا کے لیے once it comes on the impression of Pakistan کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. آپ نے کسی اور ملک کے اندر سنے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو 2 سال پہلے ڈسکس کرنا شروع کر دیا گیا ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی ایسے ٹاپک آف ڈسکشن کسی پولیٹیکل ٹاک شوز میں آئے ہوں, کہیں اور پر آئے ہوں, نئے چیف لگ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو. لیکن ہمارے سیاست کا ایک ایسا المیہ ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر گھسیٹتے ہیں فوج کو, اور اس کے بعد یہی پاکستان تحریک انصاف آپ کو یاد ہے جب حکومت میں تھے تو 2 سال 8 مہینے نہیں 2 سال 6 مہینے کہتے رہتے ہمیں ایک پیج کے اوپر ہے. اچھا جی اس کے بعد پیج کو کیا ہو گیا؟ آپ سنتے ہیں مریم نواز کی جس طرح کی سٹیٹمنٹ وہ دیتی رہی, آپ نے سنا نواز شریف صاحب کو جس طرح کی سٹیٹمنٹ وہ دیتے رہے, آپ کو گجرانوالہ جلسہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کیا ہوا. یہ جو پالیٹکس آپ جسٹ فار دا سیک آف کہ شاید اس سے لوگوں کو احساس ہو کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, ظلم حضور والا آپ کے ساتھ نہیں ہوا, آپ تمام اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں.
آج اگر عمران خان کہتے ہیں کہ جی ایک خونی لانگ مارچ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج الیکشن کرائیں، فوج اس کو مینج کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو خود مداخلت کرا رہے ہیں. فوج کہہ رہی ہے ہم نے نہیں مداخلت کرنی، وی آر نیوٹرل. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت کریں. مریم نواز کی اپنی سٹیٹمنٹس پشاور کور کمانڈر کو لے کر میں وہی کہتا ہوں نا، ان کی اندر سے وہ غبار جو ہے نا اگینسٹ دا آرم فورسز، وہ نہیں ختم ہوتا اپنی سیاست کے لیے. آج آپ اکانومی کے اوپر بات کریں، آج آپ بات کریں کہ ہم نے چیزوں کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیسے ٹھیک کرنی ہے. ہم نے گیس پیٹرول، یہی میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے جو غیر ضروری معاملات میں الجھا کر، غیر ضروری جو ہے بحث میں الجھا کر جو اصل مسائل ہیں ملک کے، اس سے جو ہے پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے ذرا نظر چرانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی اسی لیے یہ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، ہمیں دنیا سن رہی ہے، یہ 22 کروڑ عوام سے پوچھے کہ ان میں سے کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ نیکسٹ چیف اور نیکسٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ کون لوگ ہوں گے. ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے یہ پتا کرنا، نہ ان کی ضرورت ہے. ان کا ایشو کیا ہے کہ ہماری بجلی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پیٹرول، کیا یہ چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں؟ آپ نے ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے آپ نے اپنی پالیٹکس فکس کر دی انسٹیٹیوشن کے ساتھ. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ اقتدار میں آ جائیں. او بھائی اتنا ہوس ہے آپ لوگوں کے دماغ کے اندر اقتدار کو لے کر کہ جو مرضی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہم انسٹیٹیوشنز کو جب تک اندر انوالو نہیں کریں گے. آپ کو کیوں ضرورت ہے بیساکھیوں کی؟ مجھے یہ سمجھائیں. آپ کیوں نہیں ڈیلیور کرتے؟ آپ کو کیوں ضرورت ہے کہ آپ ہر جملے کے اندر، چاہے آپ فیڈرل منسٹر ہوں، چاہے آپ پرائم منسٹر ہوں، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ ہر جملے، ہر تقریر، ہر جلسے کے اندر فوج کو انوالو کرتے ہیں؟ کیوں؟ اتنے کمزور ہیں آپ. اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو جمہوریت کا ڈھونگ رچانا چھوڑ دیں. پھر آپ کہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں اور اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ آنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ ہر جملے، ہر لمحے کے اندر آپ فوج کو اندر لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہی لوگ ان کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن جس نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، آپ سوچیں، آپ روزانہ یہ سیاستدان اس کو ہر لیول پر ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود معصوم ایسے بنتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اچھا قائد صاحب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر ملکی معاملات چلانے کی ضرورت ہے، آج سمجھتے ہیں آپ کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے تمام اداروں کو، تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں لیکن ڈریگ کیا جا رہا ہے بار بار، تو آج کوئی وقت کی ضرورت یہی ہے کہ مل بیٹھ کر کوئی بڑے فیصلے کر لیے جائیں اور اس پر ہی، انہی فیصلوں پر پھر ملک کو چلایا بھی جائے، ورنہ ہم انہی بحثوں میں، انہی باتوں میں الجھے رہیں گے. معظم بہت اچھی یہ باتیں ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں نے یہ میں ہوتے نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر لسٹ ہے اقتدار کی، اور اس اقتدار، میری زندگی میں اگر میں اقتدار میں ہوں گا تب جمہوریت بھی ٹھیک ہے، تب ملک بھی ٹھیک ہے، تب پاکستانی افواج بھی ٹھیک ہے، تب انسٹیٹیوشنز بھی ٹھیک ہے. لیکن جس لمحے میں اقتدار میں نہیں ہوں اور کوئی اور اقتدار میں ہے تو سب کچھ تباہ ہو جانا چاہیے. یہ ہے بیانیہ ان بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈران کا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ بلاول ہو. اگر میں اقتدار کے اندر ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو یہ پورا نظام ختم ہو جانا چاہیے. یہ کرکس ہے پاکستان کی پولیٹکس کا. اور اس کے اندر اگر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کو سب کو بیٹھ جانا چاہیے، ان کو یہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کے اندر ہوس ہے اقتدار کی، اور اس اقتدار کے لیے ہر ایک کی قربانی دینے کو تیار ہیں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے وہ جو مرضی ہو. یہ ہے ریالٹی چیک جو میرے خیال میں اس 22 کروڑ عوام کو بھی پتا چلنا چاہیے، جو آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور ان کے اس بیانیے کو سوشل میڈیا کے اوپر
پھیلاتی ہیں یہ سمجھ کے کہ ہمارا لیڈر نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہوگا. ان بیانیوں نے ملک کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا ہے, اور ان سیاستدانوں کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ ہم اپنی اس 22 کروڑ عوام جس میں 65% جوان نسل ہے اس کو ہم کس ڈگر کے اوپر لے کر چل رہے ہیں. یہ نفرت پھیلانے والے یہ لوگ ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے, اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے. ISPR کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے. پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی. پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں. ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں. پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے. ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہی ہے. پشاور کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل کے ہاتھوں سونپی گئی. پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب ہیں. ISPR نے کہا کہ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں. پاک فوج کے بہادر سپاہی اور آفیسرز جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شاداب, ابھی آپ نے حالیہ جو بیانات, جیسے کہ ISPR کے یہ ٹویٹ میں بھی سامنے آیا ہے کہ حالیہ جو بیانات دیے گئے کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے وہ نامناسب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدانوں کا اس طرح بیانات دینا اور اداروں کا اس طرح آ کر ان پہ آ کے یہ کہنا کہ یہ بیانات نامناسب ہیں, یہ کتنی کیسی بات ہے ایک ملک کے لیے کہ 2 ادارے جو ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے ہوں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے لاسٹ میں بات کی ہے کہ یہ کیسی بات ہے, یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, مریم بی بی ہوں یا کوئی بھی ہو, ہمارے ایک فیشن بن گیا ہے, سیاسی فیشن بن گیا ہے کہ آپ اداروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط باتیں, جھوٹ باتیں بتائی جائیں اور لوگوں کو ذہن خراب کیا جائے. یعنی کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب گریں گے اور بہت بری طرح گریں گے. اداروں کے خلاف اب یہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے جو بات آئی سامنے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت کسی بھی سیاستدان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہماری جو فوج ہے, ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اوپر اعتراض کرے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جوڈیشری, ہماری جو عدالتیں ہیں, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, یہ ان پہ بھی اعتراض کرنا, ان پہ بھی اپنی پسند کے فیصلوں پہ ناچنا, اور فیصلے جب پسند کے نہ آئے, کیونکہ عدالتوں نے بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلے نہ آئے تو اس کے اوپر ان کو مجمع میں کھڑا ہو کر ان پہ اعتراض کرنا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. چاہے یہ ہماری پاک فوج کے حوالے سے ہو اور یا ہماری جوڈیشری کے یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے ہو. پاک فوج کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں مطلب یہ تماشا بنا لیا ہے ان لوگوں نے, سیاستدانوں نے, کہ ایک کھڑے ہوتے ہیں وہ جلسے میں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف یہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارے خلاف یہ سازش ہو گئی, اور وہ میر صادق اور میر جعفر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فضول. دوسرے اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں نے یہ سازش کی. اس کو بند ہونا چاہیے, اب اس کو بند ہونا چاہیے ہر حالت میں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کو معاملات ابھی بھی سیدھے نہیں ہوتے تو بالکل قانون کے مطابق سختی سے نمٹنا چاہیے, چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو. میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی شخص کو, کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی شخصیت کو یہ اجازت نہیں دیں گے بطور پاکستانی عوام کہ وہ ہمارے اداروں کو, چاہے وہ ادارہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ جوڈیشری کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, کہ ان کے اوپر اعتراض کرے, ان پہ انگلی اٹھائے. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں اگر کسی کو کسی سے اعتراض ہے تو اس کے خلاف چیزیں موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, آپ ان سے رجوع کریں, جائیں جا کے بات کریں. یہ کھڑے ہو جانا کہ کسی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو جانا یا کسی ڈائس پہ کھڑے ہو کے کسی کے خلاف بات کر دینا, اور پھر بعد میں جب ثبوت مانگے جائیں تو پھر آپ ہاتھ کھڑے کر دیں یا آپ ہنس کے دکھا دیں کہ نہیں میرا مطلب یہ تھا, میری بات کو
सियाक व सवाक से हट के बयान किया गया। ये बड़े अफसोसनाक बात है। ये इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, ये पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। इनके खिलाफ इस तरह की बातें करना, इनको मुतनाज़ा करना, यार आप 100 दफा करें, आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा लें, एक दूसरे की सियासी जमात टांगे खींचे, जो मर्जी करे, क्योंकि सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ने हैं, हारने हैं, उसके लिए उनको बहुत जरूरी है। और ये एक मैं चीज बताऊं, ये पिछले कुछ 1.5-2 साल में, 3 साल में ये रिवाज बना है कि इदारों को ऊपर कीचड़ उछालने का। इससे पहले अगर आप देख लें तो किसी की जरूरत नहीं होती थी कि इदारों के खिलाफ इस तरह की बात कर सके। अब ये पिछले कुछ सालों में ये रिवाज बन गया है हर जमात की तरफ से। मैं फिर इसमें कंपैरेटिवली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा नंबर दूंगा कि वो इस मामले में बहुत मोहतात होते हैं, वो भी जज्बाती होते हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन अपने इदारा, अपने मुल्क का इदारा, जो हमारा अपना इदारा है, ये मेरा इदारा है, आपका इदारा है, हर पाकिस्तानी का इदारा है, उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना और विदाउट एनी एविडेंस बात करना, और फिर जब कहा जाए कि अच्छा भाई प्रूव करो, आपने ये इल्जाम लगाया, आपने फौज पे ही लगाया, आपने जुडिशरी पे लगाया, आप इसको प्रूव करो, तो वहां पर आप हंस के दिखा के कह दें कि जी मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। तो इसको रुकना चाहिए। फिर वही बात कि ये अगर आप 2 से 3 साल पहले चले जाएं, किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो हमारे इदारों को इस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ उछाल सके, उनके मुतालिक किसी इदारे के किसी अफसर के खिलाफ किसी के भी मुतालिक कोई इस तरह की बात कर सके। अब पता नहीं ये पाकिस्तान में क्या हो गया है, अब लोगों को जो आप सोशल मीडिया इतना वो हो गया है, सोशल मीडिया के ऊपर जैली अकाउंट बनाए जाते हैं, जैली ट्रेंड चलाए जाते हैं, इदारों के खिलाफ चलाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे मौके पर शादाब, मैं आपके सामने यही बात रखना चाहूँगा कि जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले ये बातें नहीं होती थी, इस तरह डिस्कस नहीं किया जाता था, लेकिन अब जैसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बात की, ये बहुत बड़ा इसमें फैक्टर भी है। तो आप समझते हैं कि अब कुछ फैसले, बड़े फैसले करने की ज़रूरत है, चूँकि अब ऐसी बातें जो बहुत जैसे कह लें कि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर की बातें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस के जो सरबराह होते हैं, उनके नाम डायरेक्टली और आम आवाम भी लेने लग गई है। आपने जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की, तो ये कैसे रोका जाएगा? इसको रोकना तो पड़ेगा। फिर देखिए, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, और फिर कि जो करता है, जिसको मुलव्विस पाते हैं, आप बगैर ये देखे, ये सोचे कि वो कितना ताकतवर है, वो कितने उसके पीछे लोग निकलेंगे, आप एक दो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सीधे हो जाएंगे। अभी तो आपने छोड़ दिया ना, आपने अभी तो ये है कि जी अच्छा नहीं, हम अच्छे बुरे हैं, अच्छे हैं, ये बात कर दी। जब आप प्रॉपर कानून अगर मौजूद है, आप प्रॉपर कानूनी तरीके से अगर किसी ने बात की है, आप उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको सजा दिलवाएं। 1-2 सजाएं हो गई, ये एक चीज ज़हन में रखना, अगर 1-2 लोगों को सजाएं हो गई, बाकी सारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ये अभी तो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि यार उसने भी बात कर लिया है, चलो मैंने भी कर लिया, और इसको अभी भी अगर ना रोका गया, खुदा न खास्ता, ये इदारों के खिलाफ जो बकवासियात की जाती हैं सोशल मीडिया पर, खिताबात में, कंटेनर्स पे, इसको अभी भी ना रोका गया तो यकीन करें ज्यादा दूर की बात नहीं है, इतना खौफनाक, इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आगे पाकिस्तान की मईशत के वो बुरे हाल हुए हुए हैं, वो तबाही मची हुई है, आगे खतरनाक नजर आ रहा है, आगे माहौल खतरनाक नजर आ रहा है। आप सियासतदान है, आप मुल्क में सर्व करें, आप मिलें, इकट्ठे बैठे, आप देखें कि इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। आप आ गए हैं कि जी वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, मैं अच्छा हूँ। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए, और इसका एक ही हल है कि ताकतवर तरीन आदमी भी है, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में ला के उसको सजा दिलवाएं, और उसके बाद बाकी सबको कान हो जाए। ये जो फिलोसफर्स हमारे डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, वहां पर ये वीलॉगर्स, आज भी हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप अदालती फैसलों के, यार पता ही नहीं है किसी को कि कानून क्या है, और वो जज साहब पे तनकीद कर रहा होता है बैठ के, वो वकील साहब पे तनकीद कर रहा होता है बैठ के। अब जो एक गली में गोली चले और बिस्तर से जो बंदा ना निकले, वो बंदा भी उठ के इतने हमारी फौज के खिलाफ जो है वो खिताब कर रहा है, वो हमारी फौज के खिलाफ ट्वीट्स कर रहा है, वो बातें कर रहा है, वो ट्रेंड बना रहा है। यकीन करेंगे कि एक वो थोड़ा सा हैवी किस्म का पटाखा उसके घर के बाहर चला देना तो 2 दिन वो घर से नहीं निकलेगा। और जब आप उस फिलोसफर को कहेंगे कि डिजिटल मीडिया पे या वीलॉग में या कंटेनर पे या खिताब में करो, तो वो ऐसे शो करेगा जैसे मुल्क का दिफाई वो कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए बगैर किसी ख्याल के कि कितना ताकतवर है, फिर मामला सीधे होंगे। वरना मैं वार्न कर रहा हूं कि अगले 6 महीने, साल के बाद
हर बंदे को पता लग जाएगा कि यार मैं जिसको मर्जी, मैं फौज की जो मर्जी कर दूं मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं अदलिया की जो मर्जी कर लूं मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो फिर हर बंदा गली महल्ले में चौक चौराहों में खड़ा होकर कर रहा होगा, उस वक्त शायद हम इनको ना रोक सके। जी बिल्कुल, ये ट्रेंड रोकने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन शादाब रियाज, एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी ने हमें इससे मुताल्लिक अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।